بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو خبر شامل کرتے ہیں کہ شام میں پھنسے 318 پاکستانیوں کو خصوصی طیارہ لے کر اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے لبنانی وزیر اعظم سے رابطہ کر کے شام میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلاء میں مدد کی اپیل کی تھی، جس پر لبنان نے پاکستانی شہریوں کو ویزے جاری کیے۔ پاکستانی شہریوں کو بذریعہ سڑک شام سے لبنان پہنچایا گیا۔ انہی خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان روانہ کر دیا گیا۔ بیروت ایئرپورٹ پر پاکستان کے سفیر نے پاکستانی شہریوں کو رخصت کیا۔ چارٹرڈ طیارہ 13 دسمبر کی درمیانی شب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا۔ چارٹر طیارہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے پر وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے پاکستانی شہریوں کا استقبال کیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری خارجہ کو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا پاسپورٹ واپس کر دلانے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری خارجہ کو امریکی جیل میں قید عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا پاسپورٹ واپس دلانے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ میرا ویزا لگا ہوا ہے لیکن پاسپورٹ واپس نہیں دے رہے۔ عدالت نے کہا کہ وزارت خارجہ کو ہدایت کرتے ہیں، وہ آپ کو پاسپورٹ واپس دلائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت جمعے تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکہ جانے والے وفد کے اخراجات کی منظوری بھی دی تھی۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ مذاکرات کی حمایت کی ہے۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی پیشکش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا تحریک انصاف کی طرف سے اب بھی یہی پیغام ہے کہ ہم کیوں حکومت سے رابطہ کریں۔ اگر پی ٹی آئی نے مذاکرات کا پیغام بھیجا تو ہماری طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کی رہائی کی پیشکش سے متعلق سوال پر رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت نے ایسی کوئی پیشکش نہیں کی تھی۔ فائنل کال سے پہلے تحریک انصاف سے رابطہ کیا گیا تھا لیکن بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ریڈ زون کی جگہ آپ کسی اور جگہ پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا لیں، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا۔ تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ بات کر رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ہمیں پیشکش کی گئی تھی۔ غالباً یہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ ہمیں پیشکش کی گئی تھی کہ آپ سنجانی کے مقام پر بیٹھیں تو 20 دن کے اندر اندر ہم خان صاحب کو رہا کر دیں گے۔ تو اس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ ہم نے کوئی بھی پیشکش نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ ڈی چوک سے گرفتار 3 کم عمر بچوں کی ضمانت منظور ہوئی ہے اور انہیں رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسناد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے ڈی چوک سے گرفتار کیے گئے 3 کم عمر بچوں کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار 14 سالہ بچے سیام کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ بچہ 21 اکتوبر کو اپنی والدہ کے ساتھ افغانستان سے علاج کروانے اسلام آباد آیا۔ شہزاد ٹاؤن سے بچے کو گھر سے اٹھا کر تھانہ سکریٹریٹ میں مقدمہ ڈال دیا۔ بچہ واپس افغانستان جائے گا۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے ریکارڈ پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے استفسار کیا کہ ریکارڈ کب تک آئے گا۔ دوسری درخواستیں بھی لگی ہیں۔
پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ 1.5 گھنٹے تک پولیس ریکارڈ دے کر پہنچ جائے گی۔ عدالت نے 14 سالہ بچے کی 10,000 روپے مچلکوں پر ضمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈی چوک سے گرفتار مزید 2 کم عمر بچوں کی درخواست ضمانتیں بھی منظور کر لی گئیں۔ بچوں کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان سمندر خان 16 اور شہزاد خان 17 سال کا ہے۔ دونوں بچوں کو گھر سے اٹھا کر پولیس نے تھانہ سکریٹریٹ میں مقدمہ ڈال دیا۔ عدالت نے 10,000 روپے کے مچلکوں پر ضمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔